آپ کو ایک واقعہ سناؤں، یہ بچوں کو سنا رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے کہ آج ہم بھی اگر یہ بچوں سے محبت کریں اللہ ہم کو کیا دے گا۔ میں آپ کو بہت دور لے کے جا رہا ہوں۔ مکہ میں ایک بیوہ عورت ہے، ساتھ میں بولو، مکہ میں بیوہ عورت ہے، 8 سال کا بچہ ہے، اس کا 8 سال کا بچہ یتیم بچہ ہے۔ وہ 8 سال کا بچہ، دیکھو بچہ جو ہے نا 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال، اس کے بعد اس کا دماغ بھی کھلتا ہے۔ اب بچہ 8 سال کا ہے۔ ایک دن صبح میں اپنی ماں کو بولتا ہے، ماں تو یہ پھٹا ہوا کپڑا کیوں پہنتی ہے؟ ماں اتنا میلا کچیلا کپڑا کیوں پہنتی ہے؟ اور ماں میں مکے میں ساری عورتوں کو دیکھتا ہوں اچھی خوبصورت چادر پہنتی ہے، اور ماں تو ایسا پھٹا کپڑا، ایسا میلا کچیلا گندا کپڑا کیوں پہنتی ہے؟ ماں تھی، ماں بولو کون تھی؟ ماں تھی۔ اپنے بچے کو 8 سال کے بچے کو سینے سے لگایا، کہا بیٹا میں بیوہ عورت ہوں، میرا شوہر نہیں ہے، تو یتیم بچہ ہے، تیرا باپ نہیں ہے، میں لوگوں کا کام کرتی ہوں تو تھوڑا بہت پیسہ ملتا ہے، اس میں تیرے کو کھلاتی ہوں، میرا پیٹ بھرتی ہوں، تیرے کو کپڑا دیتی ہوں۔ اب میرے پاس کپڑے لینے کے پیسے نہیں ہیں، میں بیوہ عورت ہوں، کس کے پاس جاؤ؟ بیوہ عورت ہوں، اور میں کپڑا اچھا پہن کے کروں بھی تو کیا کروں؟ میرے شوہر کا تو انتقال ہو گیا، اور تو یتیم بچہ ہے، تیرا باپ نہیں ہے، میں بیوہ عورت ہوں۔ تو بچہ کہتا ہے لیکن ماں تو کیوں اچھے کپڑے نہیں پہنتی؟ ماں کہتی میرے پاس پیسے ہی نہیں بیٹا، میں کہاں سے لاؤں پیسے اور اچھے کپڑے بناؤ؟ تو بیٹا کیا کہتا ہے، ماں اپنا میرا چچا تو ہے نا، میرا چچا ہے اور وہ بہت مالدار ہے، اور سنا کہ میرے باپ کی زمین بھی اس کے پاس ہے، تو میں جا کے زمین نہیں مانگوں گا، میں چچا سے پیسہ نہیں مانگوں گا، میں خالی چچا کو جا کے بولوں گا میری ماں کے لیے 2 چادر دے دے یا 1 چادر دے دے۔ میری ماں میلا کچیلا کپڑا پہنتی ہے، میری ماں پھٹا ہوا کپڑا پہنتی ہے۔ وہ بچہ روتا کہتا ہے ماں میرے کو چچا کے پاس جانے دے۔ ماں کیا کہتی ہے، نہیں چچا کے پاس مت جانا، بہت ظالم ہے، مارے گا، ایک تو ہماری زمین بھی کھا گیا، ہمارے پیسے بھی کھا گیا، ارے وہ تجھے بہت مارے گا۔ وہ بیٹا کہتا نہ ماں، ایک مرتبہ میرے کو جانے دے، میں میرے چچا کے پاس جاؤں گا۔ ماں نے پرمیشن دے دی، اجازت دے دی۔ وہ کتنے سال کا بچہ چچا کے پاس گیا، چچا کو جا کے بہت پیار سے کہا، چچا میں تمہارے پاس زمین مانگنے نہیں آیا، چچا میں کوئی وراثت مانگنے نہیں آیا، میں کوئی تمہارے پاس کوئی چیز مانگنے نہیں آیا، اور میری ماں ہے نا، ماں اس کا کپڑا پھٹا ہوا ہے، اور میلا کپڑا ہے، روزانہ میلا کچیلا کپڑا پہنتی ہے، روز پھٹی ہوئی چادر پہنتی ہے۔ ایک چچا میرے کو کچھ مت دے، زمین مت دے، جائیداد مت دے، پراپرٹی مت دے، میرے کو 1 چادر دے دے، 2 چادر دے دے، جا کے میری ماں کو اڑا دوں گا۔ ارے دنیا کی عورتیں اچھا کپڑا پہنتی ہے، میری ماں بھی تو اچھا کپڑا پہنے۔ وہ چچا ایسا ظالم تھا، اس نے بچے کو ایسے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اتنا مارا، کہا تیری ماں اور تو مر جاوے تو مجھے فکر نہیں، لیکن آئندہ سے کپڑا مانگنے میرے دروازے پر مت آنا۔ اتنا مارا کہ وہ بیچارہ 8 سال کا بچہ لہو لہان ہو گیا، اس کے یہاں سے خون نکلے، ہاتھوں سے خون نکلے، پاؤں سے خون نکلے، وہ بیچارہ لنگڑا تھا بچہ لہو لہان، ایسا مکے کی گلی میں جا رہا ہے۔ سامنے سے کوئی شخص آیا، اس شخص کوئی آدمی چلتا پھرتا آیا، اس نے کہا اے بچے یہ کیا ہو گیا، کہاں مار کھا کے آیا، یہ تیرا چہرہ دیکھ، تیرا ہاتھ دیکھ، تیرا پاؤں دیکھ، کتنا مارا، کس نے مارا؟ اور بچہ بیچارہ کیا کرے، جس آدمی نے پوچھا تھا کہا میرے چچا نے میرے کو بہت مارا، میرے چچا نے بہت مارا، میں کچھ مانگنے نہیں گیا تھا، میری ماں کے لیے 1 چادر مانگنے گیا تھا، 1 چادر مانگنے گیا تھا، میری ماں زمانے سے ایک ہی کپڑا پہنتی ہے، وہی دھو کے پہنتی ہے، ارے وہ میلا کچیلا، اس میں داغ دھبے لگے ہوئے، میں تو صرف میری ماں کے لیے چادر مانگنے گیا تھا، میرے چچا نے میرے کو بہت مارا۔ وہ آنے والا آدمی کیا کہتا ہے معلوم ہے، چچا کے پاس مت جا، کعبے کے پاس جا، محمد بیٹھے ہوں گے، بولو سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کعبے کے پاس جا، محمد بیٹھے ہوں گے، ان کو جا کے چادر کی بات کر لے، اور دے دیں گے، چادر دے دیں گے۔ ہاں تو بچہ کہتا میں ایسے تھوڑی جاؤں گا، ماں کو پوچھ کے جاؤں گا، ماں کو پوچھے بغیر تھوڑی جاؤں گا۔ تو آنے والا آدمی کیا کہتا ہے، ارے بھائی ماں کو پوچھ کے جانا، لیکن ایک بات کرنا، وہاں جا کے کلمہ مت پڑھ لینا، وہاں جا کے کلمہ مت پڑھ لینا۔ کہا میں نے بھی کلمہ پڑھا نہیں، تو نے بھی کلمہ پڑھا نہیں، کلمہ نہیں پڑھ لینا، اپنا کام پورا کر لینا، وہاں جا کے چادر مانگنا، چادر نہیں لے کے گھر پہ چلے جا۔ وہ لڑکا سیدھے گیا کس کے پاس، اپنی ماں کو۔ جب ماں تو بیچاری بھائی ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں سے بڑھ کے کون سی نعمت ہوگی، اور ماں بیچاری روتی روتی دروازے پر کھڑی ہے، بولو ماں روتی اتنے میں تو بیٹے کو دیکھا، بیچارہ لنگڑا تھا آ رہا ہے، اس کے چہرے پر مار لگی ہوئی ہے، خون نکلتا، ارے ماں دوڑتی آئی، کہا میرے کلیجے کا ٹکڑا کیا ہو گیا تجھے؟ کہا چچا نے بہت مارا، ماں تو نے صحیح کہا تھا، چچا نے مجھے بہت مارا، آخر میں میرے کو لکڑے سے مارا، ارے میرے پاؤں کو بھی مارا، میرے ہاتھ سے بھی مارا۔ تو ماں کہتی میں نے پہلے ہی کہا تھا نا چچا کے پاس نہیں جانا، چلو گھر میں آ جاؤ۔ کہا نہیں ماں ایک راستہ مل گیا ہے۔ کہا کون سا راستہ؟ کہا وہ کعبے کے پاس محمد بیٹھے ہیں،
وہ چادر دیتے ہیں. بولو وہ کپڑا. ماں نے کیا کہا؟ معلوم نہیں 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 نہیں، وہاں تو بالکل نہیں، وہاں محمد کے پاس نہیں جانا، لوگ ان کو جادوگر بولتے. ارے مکہ والے ان کو بولو جادوگر بولتے، کاہن بولتے، ارے ان کو نجومی بولتے، ارے ان کو مجنون بولتے. سچ بتاؤ مکہ والے بولتے تھے کہ نہیں بولتے تھے؟ ارے بولو نا، بولتے تھے کہ نہیں بولتے تھے؟ خود اللہ نے کلام پاک میں فرمایا کہ مکہ والے ایسی ایسی باتیں کرتے تھے. اللہ نے فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. اللہ کہتا ہے یہ مکہ والے کبھی ہمارے نبی کو جادوگر بولے، کبھی کاہن بولے، کبھی مجنون بولے، کبھی شاعر بولے. تو وہ ماں کہتی بیٹا نہیں نہیں نہیں، وہ محمد کی تو بات ہی نہیں کرنا، وہ تو کلمہ پڑھا دیں گے. کیا پڑھا دیں گے؟ تو 8 سال کا بیٹا کہتا ہے ماں میں بھی بہت ہوشیار ہوں، کلمہ نہیں پڑھوں گا، جا کے چادر کی بات کروں گا اور چادر لے کے آ جاؤں گا، کپڑا لے کے. ماں کہتی جا چلا جا. اب بچے کو نہلایا دھلایا، بچہ جا رہا ہے. بولو سبحان اللہ. بولو کہاں جا رہا ہے؟ کعبے. وہ بچہ 8 سال کا بچہ کہتا مجھے پوچھنا نہیں پڑا کہ محمد کون ہے، مجھے پوچھنا نہیں پڑا، اس لیے کہ جب میں کعبے کے پاس گیا میں نے نظر دوڑائی تو دیکھا سب کے چہرے نظر آتے ہیں مگر ایک چہرہ تو 14ویں رات کے چاند کی طرح نظر آتا ہے. وہ چہرہ دیکھ کر ہی میں سمجھ گیا کہ یہی محمد ہوں گے. 8 سال کا بچہ گیا، قریب گیا، جا کر کہتا ہے انت محمد، آپ محمد ہیں؟ ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھایا. ہاں بیٹا کیا ہوا؟ اور بیٹا کہتا اب میری ماں کے پاس چادر نہیں ہے، میلا کچلا کپڑا پہنی ہے زمانے سے، اور میں یتیم ہوں. کیا کہا وہ بچے نے؟ کیا کہا میں؟ اور ہمارے نبی کھڑے ہو گئے. بولو سبحان اللہ. کھڑے ہو گئے، بچے کو گلے لگایا، کہا بیٹا تو یتیم ہے، مجھے بھی اللہ نے یتیم ہی پیدا کیا ہے. تو یتیم ہے، مجھے بھی اللہ نے یتیم پیدا کیا. میرے پاس بھی باپ کا سایہ نہیں تھا، تیرے پر بھی باپ کا سایہ نہیں ہے، اور میں یتیم کا غم جانتا ہوں، میں یتیم کا دکھ جانتا ہوں، میں یتیم کی پریشانی جانتا ہوں. بتا تجھے کیا چاہیے؟ کہتا مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور میری ماں جو ہے نا وہ کپڑا چاہیے ماں کے لیے. تو آپ کلمہ تو نہیں پڑھائیں گے نا؟ ہمارے نبی روتے روتے کہتے نہیں بیٹا کوئی کلمہ نہیں پڑھاؤں گا، لیکن معاملہ ایسا ہے کہ میں کسی سے چادر نہیں مانگ سکتا، لیکن میں میری چادر دیتا ہوں، جا اپنی ماں کو عطا کر دینا. ہمارے نبی نے اپنے کندھے مبارک پر جو پیاری چادر تھی وہ چادر لی اور بچے کو دیا اور کہا جا تیری ماں کو یہی چادر دے دینا، اس سے کہ یتیم کا غم اور دکھ میں جانتا ہوں. اچھا بتاؤ کون سی چادر لے کے وہ جا رہے ہیں؟ نبی کی چادر. بھائی نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، تو ان کی چادر سے بڑھ کر نہیں بولو نا، ان کی چادر مبارک سے بڑھ کر کوئی چادر. ایک بات سنتے جاؤ، حضرت علی کیا فرماتے معلوم؟ کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے میرے نبی کے کندھے پر ایسے چادر دیکھا. حضرت علی فرماتے کتنی مرتبہ ایسا ہوا میں نے میرے نبی کے کندھے پر چادر دیکھا، چادر نبی کے کندھے پر تھی اور اس کی چمک آسمانوں پہ نظر آ رہی تھی. بولو اس کی چمک آسمانوں پہ. اور چادر کا ذکر تو اللہ نے کیا ہے. ارے بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی کی چادر مبارک کا ذکر اللہ نے کیا. میرے ساتھ میں پڑھو نا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. ارے جس چادر کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہو وہ چادر کیسی مبارک ہوگی. 8 سال کا بچہ چادر لے کے دوڑا. بولو 8 سال کا بچہ چادر لے کے دوڑا دوڑا دوڑا. ماں باہر کھڑی ہے، ماں کھڑی ہے انتظار میں. کہتا ماں میں محمد کو مل کے آیا، میں محمد کو مل کے آیا. انہوں نے کسی اور کی چادر نہیں دی، اپنی چادر مبارک اتار کے دے دی ہے، یہ محمد نے چادر دی ہے. ماں کہتی کچھ بولے تو نہیں؟ کہا نہیں کچھ نہیں بولے. چچا کو جتنا بڑا ظالم دیکھا اس سے کئی زیادہ محمد کو رحم کرنے والا دیکھا. اس سے کئی زیادہ محمد کو انہوں نے کچھ نہیں کہا، کوئی کلمے کی بات نہیں کی، کوئی دھرم کی بات نہیں کی، بس سیدھے اتار کے چادر دی. اور کیا کہتا معلوم بچہ؟ ماں آج تک کسی مرد نے مجھے گلے نہیں لگایا، محمد نے مجھے گلے لگا لیا اور مجھے کہا تو یتیم ہے، میں بھی یتیم ہوا تھا. ماں کسی نے مجھے گلے نہیں لگایا، انہوں نے گلے لگایا اور کوئی بات نہیں کی. ماں لے یہ چادر اوڑھ لے.
وہ بچے نے یوں چادر لی اور ماں کے کندھے پر رکھی. جیسے ماں کے کندھے پر رکھی ہے, ماں نے زور سے تیر ماری اور کہا بیٹا جا کعبے کے پاس جا اور محمد کو کہہ دے تو نے بھی کلمہ پڑھ لیا, میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. میرے دوستو, یہ ہمارے نبی کی شان تھی. بولو نا, یہ ہمارے ہم کو انہی سے محبت کرنا ہے. پھر بولو بھائی, محبت کرتے ہو؟ مولانا آپ بھی ویسا ہی جواب دے رہے ہو. ارے بولو نا بھائی, مصطفیٰ سے محبت کرتے ہو؟ جو مصطفیٰ غیروں پہ رحم کرے اپنوں پہ کتنا رحم کرتا ہوگا. اس سے جم کے بولو, مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں, اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. سبحان اللہ. تو بولو سبحان اللہ. بس اتنا فرق ہے, یہ بھی پڑھتے میں بھی پڑھتا. یہ ایکسپریس ہے, یہ لوکل ہے, یہ ایکسپریس ہے بھائی, جوان ہے. ساتھ میں بولو نا, ہمارے نبی جو غیروں پہ رحم کرتے رہے. ساتھ میں بولو نا, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مراد غریبوں کی برلانے والا, مصیبت میں وہ غیروں کے کام آنے والا, مصیبت میں وہ غیروں کے کام آنے والا, اپنے پرائے کا غم کھانے والا. ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا کوئی نبی, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. بلکہ آپ کو ایک پیاری بات بتاؤ, ہمارا نبی اللہ کی قسم ایسا پیارا نبی. معلوم ہے ایک مرتبہ کیا ہوا, ہمارے نبی نے حج کا موقع ہے. کون سا موقع؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی نے ایک ہی حج کیا, وہی آپ کا پہلا, وہی آپ کا آخر, حجۃ الوداع. بولو حجۃ الوداع. اچھا, اب بھائی حج ہے, 1,20,000 صحابہ تھے حج میں. ارے بولو نا, ہمارے نبی کے ساتھ حج میں کتنے صحابہ تھے؟ 1,00,000. اب پورا میدان گٹا کے جھڑا ہوا ہے. اور ہمارے نبی نے ایک صحابی کو بلایا جن کا نام ہے اسامہ. بولو کیا نام ہے؟ ہمارے نبی نے کہا اسامہ ادھر آؤ. اسامہ آئے. اب اسامہ جوان تھے ماشاءاللہ, آئے. کہا اللہ کے رسول کوئی کام, حج کا موسم ہے, بتاؤ نا کوئی کام ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں کام ہے, مجھے استنجا کرنا ہے. بولو مجھے استنجا یعنی پیشاب کرنا ہے. لیکن یہ مجمع بہت زیادہ ہے, تم کوئی ایسی جگہ تلاش کرو, کونے والی جگہ, اس لیے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر حیا والا کوئی نہیں تھا. کہا کوئی کونے والی جگہ تلاش کرو جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو, اور جگہ تلاش کر کے میرے کو بولو تو میں آؤں گا اور وہاں استنجا کروں گا. ہمارے نبی نے کن کو کہا؟ حضرت اسامہ. حضرت اسامہ دوڑے, آدھا گھنٹہ ہو گیا ہوگا تقریباً, آئے پورے پسینے میں آئے. ہمارے نبی نے کہا جگہ ملی؟ نا اللہ کے رسول کوئی جگہ نہیں ملی. اس لیے یہاں تو سب پورا مجمع بیٹھا ہے, وہاں بھی مجمع بیٹھا ہے, وہاں بھی مجمع بیٹھا, اور کوئی ایسا کونا ملا ہی نہیں کہ میں بتاؤں کہ آپ وہاں سے استنجا کر سکتے. کوئی بھی کونا ملا نہیں, کوئی جگہ ملی. ہمارے نبی نے کہا چلو اسامہ میرے ساتھ میں چلو. ہمارے نبی میدان کی طرف گئے. ہاں سننا, اور میدان میں نا ایک درخت سمجھتے ہو نا, جھاڑ جھاڑ, 1 جھاڑ 2 جھاڑ 3 جھاڑ 4 جھاڑ 5 ایسے 6 جھاڑ تھے. کتنے؟ 6 درخت تھے. ہمارے نبی نے کیا کہا؟ اسامہ جاؤ, اور جتنے درخت تھے نا سب کو بولو ادھر آ جاؤ, سب کو بولو ادھر آ جاؤ, اور ایک ساتھ میں کھڑے ہو جاؤ. ایک ساتھ میں کوئی جائے گا درخت کو بولنے, میں کسی کو بولوں جا وہ درخت کو بول کے ادھر آ, کوئی جائے گا؟ بلکہ کوئی میرے کو بولے گا پاؤلی درخت کو بولا, یا میں ابھی ایسا بولوں یہ کھمبا ادھر آ جا, سب لوگ کہیں گے دماغ گیا کاری صاحب کا, پاؤلا کہیں کا. ہمارے نبی نے اسامہ کو کہا وہ جو درخت ہے نا 1 2 3 4 5 6 بلا کے لاؤ سب کو. اسامہ کہتے اللہ کے رسول کیا کروں؟ کا درخت کو کہا اللہ کے رسول وہ کیسا آئے گا, درخت کیسا آئے گا اللہ. ہمارے نبی نے اسامہ کی طرف دیکھا, تم کو میری بات پہ یقین نہیں؟ اسامہ نے کہا نہیں آپ کی بات پہ یقین, تو جاؤ. گئے حضرت اسامہ گئے, جا کر سیدھے کا یا شجر, درخت درخت. ابھی تو 1 2 3 4 5 6 درخت کا صرف نام لیا. میرے دوستوں نے کہا درخت زمین سے اکھڑ گئے. بولو زمین سے اکھڑ گئے, جڑوں سے اکھڑ گئے, اور جیسے کوئی گھوڑا چلتا ہو اس طرح چلتے چلتے ہمارے نبی کے سامنے آ گئے. بولو سبحان اللہ. اور ایسے کھڑے ہو گئے, ایسے گراؤنڈ میں کھڑے ہو گئے, 1 ادھر 2 ادھر 3 ادھر 4 ادھر 5 ادھر 6 ادھر.
حضرت اسامہ کہتے ہیں میرے سے پہلے تو درخت پہنچ گئے. حضرت اسامہ دوڑتے دوڑتے کہا اللہ کے رسول آ گئے. ہمارے نبی نے کہا ہے لیکن کھڑے کیسے ہیں؟ 2 درخت کے بیچ میں جگہ ہے, کوئی بھی دیکھ سکتا ہے, بھائی پردہ تو برابر ہوا. اسامہ نے کہا ہے برابر کھڑے نہیں ہوئے. تو ہمارے نبی نے کہا وہ کیا ہے؟ وہ پہاڑ ہے. کہا پہاڑ کو بولو اپنے پتھر پھینکے, پہاڑ کو بولو اپنے پتھر. حضرت اسامہ روکے نہیں, سیدھے دوڑے. معلوم ہے جب یہ درخت آیا تو پتھر بھی آئے گا. سیدھے گئے اور جا کر کہا یا جبل من الجبال, کہا پہاڑوں میں سے پہاڑ, میرے نبی کو استنجا کرنا ہے, پتھر مانگے. حضرت اسامہ کہتے بڑے بڑے پتھر لڑکے, اور صرف لڑکے نہیں بلکہ 6 درخت کے بیچ میں جو گیپ تھا دیوار کی طرف پتھر کھڑے ہو گئے. بولو ہمارے نبی نے استنجا کیا. استنجا کرنے کے بعد ہمارے نبی باہر آئے. اسامہ کو کہا بول 2 درخت کو واپس چلے جائے, پتھروں کو بھی بولو واپس اپنی جگہ پر چلے جائے. اسامہ کہتے میں بولتا گیا اور درخت جیسے زمین سے اکھڑتے گئے, واپس اپنی جگہ پر گئے. ارے میں نے پتھروں کو لڑکتے 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 دیکھا, وہ پہاڑوں کے ساتھ لگ گئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہمارے نبی نے فرمایا یہ پتھر بھی میرا حکم مانتے ہیں, یہ درخت بھی میرا حکم مانتے. میں کہتا ہوں ہمارے نبی سوچتے ہوں گے آج بھی روضہ مبارکہ میں مدینہ میں ہمارے نبی سوچتے ہوں گے میرے اشارے پر بے جان پتھر آیا تھا, میرے اشارے پر درخت آیا تھا, لیکن آج میرے حکم پر میرا امتی نماز میں نہیں آتا ہے. ہمارے نبی کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. میرے دوستوں, آپ اللہ کے ولی سے محبت کرتے ہیں, بہت مشکل ہے آپ لوگوں کے سامنے بات کرنا. آئندہ آؤں میں آؤں ہاں تو کھانا کھلانا بھائی. یہ تو بولتے بھی نہیں کھلاتے بھی. تم لوگ بیوی سے ڈرتے ہو, گھر میں بولنے کی عادت نہیں تو باہر بھی بولنے کی عادت نہیں. چچا ایسا تو نہیں ہے نا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں, نہیں نا؟ یہ ایسا مجمع کائے کو ایسا پریشان ہے بھائی. ارے بولو نا میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ. اللہ کے ولی کی بات کر رہا ہوں میں, بہت بڑے اللہ کے ولی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں محبت کس کا نام ہے. ارے سنو نا, محبت کون کون محبت کرتا ہے ہمارے نبی سے؟ ہاتھ اوپر کرے اور ساتھ میں بولے نا مصطفیٰ کا دامن. یعنی ایسا نہیں بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مرتضیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مجتبیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, محمد کا دامن نہیں چھوڑیں گے, بشیر و نذیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے, کلیم اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, حبیب اللہ کا دامن نبی اللہ کا دامن سبیل اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اب میں وہی بتانا چاہتا ہوں کہ محبت کس کو کہتے ہیں. اس کے لیے میں ایک اللہ کے ولی, آپ نے شاید نہیں جانتے ہوں گے, اجمیر میں آرام کرتے. اجمیر میں اللہ کے ولی آرام کرتے. نام بولو. حضرت خواجہ بولو 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 بولو. حضرت خواجہ معین الدین, حضرت خواجہ معین الدین چشتی. گئے ہوں گے نا اجمیر آپ لوگ؟ ارے بھائی ہاں بولنا, اس نے کہا کا پیٹ دکھتا ہے. میں بھی گیا ہوں. ارے بھائی میں خود گیا ہوں. ہاں میں کئی مرتبہ وہاں جے پور کی طرف بیان کرنے گیا تو حضرت خواجہ کے مزار پر گیا. اس میں ڈرنے کیا نا. ارے بولو نا, ہم خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اجمیر والے بابا بولو کون؟ خواجہ معین الدین چشتی. آپ کو معلوم ہے یہ جب اجمیر میں تھے نا, اجمیر میں بہت سننے جیسی بات ہے, اجمیر میں تھے پورا دن گزر گیا, 24 گھنٹے گزر گئے, آپ نے کھانا نہیں کھایا اور آنکھوں میں دوسرا دن بولو کھانا نہیں کھایا اور روتے رہے. تیسرا دن گزر گیا, کھانا نہیں کھایا اور بس نماز کے وقت میں نماز اور رونا, نماز رونا, نماز اور رونا. کتنے دن ہو گئے؟ 3 دن. اب جتنے مریدین تھے نا, کم سے کم نہیں تو 3000 مریدین تو ناشتے پر آتے تھے بھائی. 3000 تو ناشتے پر ہوا کرتے تھے. باقی کتنے مریدین ہوں گے؟ اب جب سب کو پتا چلا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی یہ کھانا نہیں کھا رہے اور پورا دن ہو گیا, دوسرا دن ہو گیا, تیسرا دن ہو گیا, 24 گھنٹے ہو گئے, 48 گھنٹے ہو گئے, 72 گھنٹے ہو گئے, بولو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کھانا پانی. اب سارے مریدین پریشان کہ حضرت ایسا کریں گے تو بے ہوش ہو جائیں گے, کیا ہوگا؟ عمر بھی ہو گئی ہے. تو ان کے جو سب سے بڑے مرید تھے جن کا نام ہے خواجہ ابو اللیث, کیا نام ہے؟ خواجہ وہ قریب آئے اور قریب آ کر کہا حضرت کھا لو نا کھانا, حضرت کھانا کھا لو, کم سے کم پانی پی لو. اس سے کہ آپ کھانا نہیں کھا رہے, پانی نہیں پی رہے, 72 گھنٹے ہو گئے. آپ تو نماز پڑھتے ہیں, آپ اللہ کے ولی ہیں, آپ ریاضت کرتے ہیں, آپ مجاہدہ کرتے ہیں, آپ تو ولیوں کے ولی ہیں. لیکن یہ مجمع بھی کھانا نہیں کھا رہا ہے, کوئی بے ہوش ہو رہا ہے, کوئی بیچارہ بخار میں تڑپ رہا ہے, کوئی بیچارہ جو ہے کمزوری کی وجہ سے گر گیا ہے. آپ کھانا کھا لو تو یہ سب کھانا
حضرت خواجہ معین الدین چشتی، بولو سبحان اللہ، ایسا چہرہ اٹھایا اور کہا سب کو بولو کھانا کھا لیں، میں نہیں کھاؤں گا، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا۔ وہ خواجہ ابواللیث پاؤں پکڑے، کہا حضرت آپ سے غلطی؟ کیا غلطی؟ یہ خانقاہ میں، ارے یہ کٹیا میں، یہ خانقاہ میں کیا غلطی ہو گئی آپ سے؟ کیا غلطی ہو گئی؟ کہا ہاں غلطی ہو گئی۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا 3 دن پہلے میں عشاء کا وضو کر رہا تھا۔ ساتھ میں بولا 3 دن پہلے عشاء کا وضو کر رہا تھا، وضو برابر کیا میں نے، خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں میں نے وضو برابر کیا، صرف انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا۔ یہ انگلیوں میں خلال کرنا، جیسے انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا، کہا میں ہر وقت کرتا تھا، اس دن عشاء کے وضو میں انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا۔ کہا میں تو اجمیر میں انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا۔ غیب سے مدینے سے محمد کی آواز آئی، میرے نبی کی آواز آئی، اے معین الدین مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرے طریقے کو چھوڑتا ہے، مجھ سے محبت کرتا میرے طریقے کو چھوڑتا۔ خواجہ معین الدین چشتی نے زور سے چیخ ماری، مدینے میں میرے نبی مجھ سے ناراض ہو گئے، کیا کھانا کیا پینا، جب مصطفیٰ ہی ناراض ہے تو کھاؤ تو کیا کھاؤ، پیو تو کیا پیو۔ بس اتنا کہا، زور زور سے رونے لگے۔ پورے 5000 نے اجمیر میں آواز سنی، ہمارے نبی کی پھر آواز آئی، اے معین الدین کھا لو، میں نبی تم سے راضی ہو چکا ہوں، میں نبی تم سے راضی ہو چکا ہوں، کھا لو۔ میرے دوستو خواجہ معین الدین چشتی وہ اللہ کے ولی تھے جو نبی سے محبت ایسی کرتے تھے کہ کوئی طریقہ ان کے خلاف ہونے، بولو بولو، یہ جو وضو میں کھلال ہے نا، کھلال یہ نہیں کرو تو بھی وضو ہو جاتا ہے۔ کسی بھی مفتی کو پوچھو، وضو میں کھلال کرو گے تو سنت کا ثواب ملے گا، مستحب کا ثواب ملے گا، لیکن نہیں کرو گے تو وضو، ارے بولو نا نہیں کرو گے تو وضو۔ ارے خواجہ معین الدین چشتی سے ایک سنت چھوٹی، ایک مستحب چھوٹا، آپ نے 3 دن تک کھانا نہیں کھایا۔ ہم نے پورے فجر کے نمازیں کی، جنازے اٹھائے، ہم کتنے دن بھوکے رہے؟ ان سے کیا چھوٹ گیا؟ ایک سنت، ایک مستحب، کتنے دن کھانا نہیں کھائے؟ یہاں کتنے بیٹھے ہوں گے غدار، فجر کی نماز چھوڑے، کتنا بھوکے رہے، اور پھر اتنے آرام سے بولتا، میرے کو تو بہت اچھا لگتا مولانا قاری عبدالحکیم، واقعتاً اللہ کی قسم میرے کو بہت اتنا اچھا بولتا۔ آپ لوگ بھی بولو نا میرے ساتھ میں، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نہیں، بلند آواز سے بولو نا، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میں بھی بہت خوش ہوں، صحیح میں اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی اکیلا بولتا ہوں، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ معین الدین چشتی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بابا فرید الدین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، جنید بغدادی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ نظام الدین اولیاء کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ امیر خسرو کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ روشن چراغ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ایک مرتبہ میں ایسا گھر میں بول رہا تھا، میری بیوی میرے کو پوچھتی کیا بولتے، میں نے کہا میں ان ولیوں کا دامن نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ ہر ولی کے دامن کے نیچے اللہ نے جنت کو بچھا کے رکھا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن ہم لوگ جو جھوٹا بولتے ہیں نا، وہ بہت غلط ہے بھائی۔ خواجہ معین الدین چشتی سے محبت کرتے ہو بھائی؟ اجمیر والے بابا سے کون کون کرتا ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کریں، سب محبت کرتے ہیں، ماشاء اللہ، بڑا اچھا مجمع ہے بھائی۔ ارے بولو نا خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ارے جم کے بولو، کسی کے پیٹ میں دکھتا ہو تو دکھنا بند ہو جائے، ساتھ میں بولو بھائی، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے نبی سے بہت پیار کرتے تھے۔ آپ لوگ محبت تو کرتے ہو نا ان سے؟ ان کے ابا کا نام بولو، یعنی آپ محبت کرتے ہو اس لیے پوچھ رہا ہوں، ان کے ابا کا نام کیا ہے؟ نہیں معلوم؟ کیوں ہاتھ اٹھا کے بولے خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ ارے بھائی اپنے کو اپنے موبائل کے بارے میں سب باتیں معلوم ہے، موبائل کا فیس بک معلوم ہے، موبائل کا اسٹیٹس معلوم ہے، موبائل کا واٹس ایپ معلوم ہے، موبائل کا نمبر معلوم ہے، موبائل کیسے چارج کرنا معلوم ہے، موبائل خراب ہو جائے تو کیسے شروع کرنا معلوم ہے، کون سی کمپنی کا موبائل لینا معلوم ہے، آئی فون لینے کا کہ نہیں لینے کا معلوم ہے۔ بھائی جب ساری باتیں موبائل کے بارے میں معلوم ہے، اس لیے کہ موبائل سے محبت ہے، تو خواجہ معین الدین چشتی سے محبت ہوئے تو کم از کم ابا کا نام تو معلوم ہوئے؟ نہیں معلوم ہے نام؟ نہیں، صحیح میں نہیں معلوم ہے،
نہیں معلوم ہے؟ باپ سے بڑا جھوٹا پھر کوئی بھی نہیں ہے. جاؤ گھر میں جاؤ اور گھر میں جا کے کبھی یوں سر پہ ہاتھ رکھ کے بولو اپنی بیوی کو, او بھول گیا تیرا نام کیا ہے. بولیں گے کبھی جا کے بیوی کو؟ ارے بولو, بولیں گے؟ گھر میں جھگڑا ہوگا, ارے بیوی کو کبھی جا کے یہ بولو, ارے میں وہ تیرے ابا کا نام بھول گیا, بولنا تیرے ابا کا نام کیا ہے. بیوی غصے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بیوی کیا کہے کہ تم کو ہم سے محبت نہیں ہے, ہمارے ابا اماں کا نام تم کو معلوم نہیں ہے. ارے بیوی سے محبت ہو گئی تو باپ دادا کا نام معلوم ہو گیا, موبائل سے محبت ہو گئی تو موبائل کے سارے کارنامے معلوم ہو گئے. اجمیر والے بابا سے کتنے زمانے سے محبت کرتے, بے شرموں ابھی تک ابا کا نام نہیں معلوم ہے. میں تعریف دیتا ہوں, تعریف. آؤ گے میرے, آؤ گے, آؤ گے دیکھیں. میں تعریف دیتا ہوں. 25 سال ہو گئے میرے کو کتنے لوگ بولتے تم تو بابا بن گئے. میں نے کہا بابا بن گئے بھائی. 25 سال سے تعریف دیتا ہوں. میں نے کبھی تعریف کے معاملے میں کبھی میں نے کنفیوز نہیں ہوا. ایک جگہ میں کنفیوز ہو گیا. بتاؤں کون سی جگہ؟ ارے بولو نا. کب کنفیوز ہو گیا معلوم؟ ایک جوان میرے پاس آیا. بھائی ہمارے یہاں تو لائن لگتی, لمبی لائن لگتی ہے. وہ معلوم نہیں بیچارے جوان کا کب نمبر آیا. جب نمبر آیا میرے سامنے بیٹھا اور بیٹھ کے رونے لگا. بھائی میرے یہاں تو چھوٹا سا ٹیبل رکھا رہتا ہے, کرسی رکھی رہتی, اور ہمارا تو کام کیسا ہے, ایک آ جا ایک آ جا ایک آ جا, اس سے پورے اتنے ساروں کو کیسے نمٹانے کا. اب میں بیٹھا تھا, وہ جوان آیا اور زوروں سے ہو کر کے رونے لگا. میں نے کہا بھائی رونا بعد میں, پرابلم کیا وہ بتا دے. بھائی رونا, اتنا روئے. میں نے کہا بھائی رونا بند کر یا تو تیرا نمبر کٹوا دوں گا. تو پھر کہتا نا مولانا بہت بڑا پرابلم ہے. میں نے کہا کیا؟ کہا ایک لڑکی سے پیار ہو گیا. میں نے کہا یہ پرابلم کا ہے. کہا بھائی لڑکی سے پیار ہو گیا تو شادی کر لے. تو کہا وہ تو کرنے کا ہی ہے. میں نے کہا وہ تیار ہے. کہا وہ بھی تیار. میں نے کہا تو بھی تیار؟ ہاں. تو میں نے کہا پھر یہاں کیوں آیا بھائی, جب تیار ہو تو شادی کر لو. کہا نہیں مولانا تیار تو میں بھی, وہ لڑکی بھی تیار ہے, لیکن وہ لڑکی کا باپ نہیں مانتا ہے. آپ کے پاس اس لیے آیا کوئی تعویذ دے نا, اس کے منہ میں ٹھوسوں تو ہاں بولتے ہیں. وہ کمبخت باپ ہاں ہی نہیں بولتا ہے, وہ خاندان اونچا نہیں نیچا کرتا رہتا ہے. تو میرے کو آیا کہ ہاں بھائی اس کو تو تعویذ چاہیے باپ کے منہ میں ٹھوسنے کے لیے. تو میرے کو بھی تھوڑا اچھا لگا. میں نے کہا بھائی تیرے چہرے سے لگتا تو محبت نہیں کرتا برابر. محبت کرتا ہے. ارے اس نے جو میرے کو بولا نا میں ہار گیا. میرے کو کہتا قاری صاحب ایسا مت بولنا, میں لڑکی سے محبت نہیں کرتا. 6 مہینے سے ہمارا ایسا پیار ہے. اس کو کون سا کھانا پسند میرے کو معلوم, اس کو پینا کون سا پسند میرے کو معلوم, اس کا کپڑا میرے کو معلوم, ارے اس کو موبائل نمبر کون سا میرے کو معلوم, اس کے باپ کا نام معلوم, اس کی ماں کا نام معلوم, اس کے دادا کا نام معلوم, اس کی دادی کا نام معلوم, اس کے نانا کا نام معلوم, اس کی نانی کا نام معلوم, اس کا اٹھنا, اس کا بیٹھنا, اس کا چلنا, اس کا پھرنا, یہاں تک کہ کون سا کلر اس کو پسند ہے. اتنا بولا. میں نے جلدی تعریف کیا. میں نے کہا وہ چلا گیا. تو میں نے سب کھڑکی کمرے بند کروا کے میں سوچنے لگا 6 مہینے کی محبت میں پورا بایو ڈاٹا معلوم ہے. ہم اجمیر والے بابا سے کب سے محبت کرتے, بے شرموں ان کے ابا کا نام نہیں معلوم ہے. میرے کو تو بہت افسوس ہوا بھائی, آپ کو ابا کا نام نہیں معلوم ہے. چلو آج میں بتا دوں, خواجہ معین الدین چشتی, ان کے ابا کا نام خواجہ غیاث الدین. بولو کیا نام ہے؟ خواجہ. چلو ان کے دادا کا نام بتاؤ. اب یہ سوچتے ہوئے جب باپ کا نہیں معلوم تو دادا کا کائے کو پوچھتا بھائی. چلو میں آج آپ کو بتاؤں, یاد کرو گے نا انشاءاللہ. بولو یاد کرو گے نا انشاءاللہ. سنو, خواجہ معین الدین, بولو خواجہ معین الدین چشتی, ان کے ابا کا نام اب تو بتا دیا میں نے. بولو نا خواجہ غیاث الدین. خواجہ معین الدین چشتی, ان کے ابا کا نام بولو خواجہ غیاث الدین. ان کے ابا کا نام خواجہ سید احمد حسین. ان کے ابا کا نام خواجہ سید محمد طاہر. ان کے ابا کا نام خواجہ محمد عزیزی. ان کے ابا کا نام خواجہ ہاشم رحمت اللہ علیہ. ان کے ابا کا نام امام مہدی رحمت اللہ علیہ. ان کے ابا کا نام امام عسکری رحمت اللہ علیہ. ان کے ابا کا نام امام ابکری رحمت اللہ علیہ. ان کے ابا کا نام امام تقی رحمت اللہ علیہ. ان کے ابا کا نام امام علی رحمت اللہ علیہ. ان کے ابا کا نام امام موسیٰ رضا رحمت اللہ علیہ. ان کے ابا کا نام امام موسیٰ کاظم. ان کے ابا کا نام امام جعفر صادق. ان کے ابا کا نام امام محمد باقر. ان کے ابا کا نام امام زین العابدین. ان کے ابا کا نام شہید کربلا حضرت حسین. اور ان کے ابا کا نام شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کرنا ہے؟ سمجھ میں آوے. بولو سمجھ میں آوے یا نہ آوے, اچھا لگے یا نہ لگے. سننا بھائی, سمجھ میں آوے یا نہ آوے, اچھا لگے یا نہ لگے, لیکن ہمارا ایمان ہم کو کہتا ہے مصطفیٰ کا دامن. ایسا ٹھنڈا جواب چاہیے تھا میرے کو آپ سے.
بلند آواز سے بولو نا بھائی، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن، نہیں چھوڑیں گے، وعدہ پکا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ یہ میری دوسری بات ہے بھائی، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، سمجھ میں آئے گا تو بھی مصطفیٰ کا دامن، نہیں سمجھ میں آئے گا تو بھی مصطفیٰ کا دامن، اچھا لگے گا تو بھی مصطفیٰ کا دامن، نہیں اچھا لگے گا تو بھی مصطفیٰ کا۔ خالی بچے ہی بولتے، بڑے کیوں نہیں بولتے جی؟ کھانا کھاتے بھی نہیں کھلاتے بھی نہیں، سچا بات بالکل پکی تمہاری بھائی۔ چلو پورا مجمع ایک مرتبہ بول دے بھائی، مصطفیٰ کا دامن۔ چلو کون کون میرا ساتھ دے گا اس بارے میں ہاتھ اوپر کرے بھائی، ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، آپ میرا ساتھ دینا، صرف میرے سوال کا جواب دیتے جانا، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا۔ پورا مجمع نہیں بولے نا، اللہ جنت دے دے گا انشاءاللہ۔ ساتھ میں بولے نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، ہمارے مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی مصطفیٰ، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر، اللہ کی قسم ہمارا نبی۔ سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ۔ اور جو میں بولتا ہوں آپ لوگ بھی بولیں گے نہیں انشاءاللہ؟ شروع کریں، اللہ کی قسم ہمارا نبی، ہمارا نبی وہ نبی، بولتے جاؤ، ہمارا نبی وہ نبی، وہ نبی، وہ نبی، وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے۔ پورا مجمع سبحان اللہ بولے نا۔ ہمارا نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ ہمارا نبی اشارہ کرے، 1400 صحابہ بولے، ہمارا نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ آگے سننا ہے آپ کو، بہت پیاری بات ہے، سبحان اللہ بولو گے نہیں انشاءاللہ؟ ہمارا نبی وہ نبی، بولو سبحان اللہ، ہمارا نبی وہ نبی، ساتھ میں بولو نا سبحان اللہ۔ ہمارا نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے، ہمارا نبی مکہ کے بیابان میں چلے، ہمارا نبی مکہ کے صحرا میں چلے، ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ پورا مجمع بولے نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، صحیح نا بھائی؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ سب لوگ محبت کرتے نبی سے؟ بہت خراب جواب دیا آپ لوگوں نے۔ محبت کرتے نبی سے؟ ایسا نہیں بولو، کیا بولو معلوم ہے؟ کوئی بھی آپ کو پوچھے، کوئی بیان کرنے والا آ کر پوچھے کہ مصطفیٰ سے محبت کرتے ہو، تو یہ جواب دینا، محبت کرتے تھے، محبت کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے رہیں گے۔ کون کون تیار ہے؟ ساتھ میں بولے بھائی، محبت کرتے تھے، کرتے، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ اللہ، ہمارے نبی تو ہم سے بہت محبت کرتے تھے۔ ارے بولو نا، ہمارے نبی تو ہم سے، ارے ہمارا نبی وہ نبی جو غیروں سے محبت کرتے تھے تو اپنوں سے کتنی محبت کرتے ہوں گے؟ ہمارے نبی غیروں سے محبت کرتے تھے تو اپنوں سے کتنی محبت کرتے ہوں گے؟ اللہ کی قسم، ہمارے نبی سے بڑھ کے رحم کرنے والا، ہمارے نبی سے بڑھ کر مہربانی کرنے والا، ہمارے نبی سے بڑھ کے شفقت کرنے والا۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات کو بیان اچھا لگا ہوگا۔ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کر دینا لائک، چینل کو کر دینا سبسکرائب، اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا کیسا لگا بیان۔ ملتے ہیں نیکسٹ بیان میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔